سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ کا عثمان ہے، کنیت آپ کی ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے، لقب آپ کا ذو النورین ہے، آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ ہے، آپ کی نانی ام الحکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کی پیدائش عام الفیل سے 6 سال پہلے ہوئی، گویا کہ ہجرت سے 47 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے بعد حضرت ابوبکر کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی، جو کسی نبی کی طرف سے کسی امتی کو یہ شرف نہیں ملا۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا جب غزوہ بدر پیش آیا۔ اس لڑائی میں شرکت کے لیے سارے مسلمان بیتاب تھے، چونکہ پہلی آزمائش تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ چاہت تھی کہ میں اس لڑائی میں شریک ہو جاؤں، لیکن یہاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان کی تیمارداری کے لیے روکا اور یہ تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو مجاہدین کا پورا اجر ملے گا اور مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت عثمان غنی انتہائی پریشان ہوئے، ادھر غزوہ بدر میں شرکت نہ ہوئی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی داغ مفارقت دے گئی۔ آپ انتہائی غمگین ہوئے اور اس خیال نے آپ کو اور غمزدہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سوائے میری قرابت داری کے کوئی قرابت داری کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری قرابت داری ٹوٹ گئی۔ آپ انتہائی غمگین رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دلدہی کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ جبریل آ کر میرے پاس کھڑے ہے اور اللہ کی جانب سے مجھے حکم کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کراؤں۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے ہجرت کی اللہ کی طرف وہ عثمان غنی ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، پانی کی کمی تھی، میٹھا پانی میسر نہیں تھا، ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا اور اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور اس کنویں کو خریدا اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب خوب گرمی تھی، مسلمانوں کے پاس اسباب اور وسائل کی کمی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 2000 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی کا مال دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوئے اور منبر سے نیچے اترے اور اعلان فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے۔ جب آپ کو خلافت ملی، پہلا خطبہ آپ نے یوں دیا، لوگوں یہ دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جس کا خوبصورت چہرہ ہوا کرتا تھا، گھنی داڑھی ہوا کرتی تھی، سر پہ عمامہ ہوتا تھا اور نورانی چہرہ اور انتہائی سادگی کی زندگی گزاری۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں مٹی کے ٹیلے پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان پاس سے گزرا، اپنے والد سے پوچھا، یہ کون ہے اتنا خوبصورت آدمی نورانی چہرے والا جو یہاں آرام فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا، آپ نے نہیں پہچانا؟ یہ تو مسلمانوں کی خلیفہ عثمان ابن عفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کا ایسا متبع تھا کہ ایک دفعہ وضو کر کے مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا، آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ مسکرائے تو آپ کی اتباع میں مسکرا رہا ہوں۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ ہمیشہ روزے میں رہا کرتے تھے۔
قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ قرآن کی تلاوت، نوافل اور عبادت میں گزارتے۔ جب آپ تخت خلافت پر جلوہ نشین ہوئے، اس وقت اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے سندھ کو فتح کیا، مکران فتح کیا، کابل اور اس کے آس پاس علاقے فتح کیے، اور یورپ کی سرحد تک آپ نے اسلامی حکومت کو وسیع کیا۔ 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ اسلام دشمنوں کو یہ گوارا نہ ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے سازش کی، مصر سے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، کوفہ اور بصرہ سے کھڑا کیا تاکہ آپ کی خلافت کو تار تار کر دے۔ 700 افراد پر مشتمل ایک قافلہ بنایا جو ذی قعدہ کے آخری عشرے میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ چونکہ حج کا موسم تھا، زیادہ تر مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے تھے حج کی ادائیگی کے لیے۔ ان ظالموں نے موقع پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا، اجازت دیجیے کہ ان کی گردنیں اڑائیں۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت نہیں دی اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ شہر رسول میں کسی کا خون بہے، کسی کی گردن کٹے، یہ امن کی جگہ ہے، اور صبر کیا۔ 40 روز تک ان بدبختوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ ان ظالموں نے گھر کے پچھلے حصے سے گھر میں داخل ہو کر اس حال میں کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، آپ پر وار کیا اور آپ نے جام شہادت نوش کی۔